فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلکہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے چہرے کو جھکا دے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے عمل کرے، اور وہ نیکوکار ہو، تو اس کا انعام اس کے رب کے پاس ہے۔ ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کی آیت کا پس منظر اس وقت کے حالات پر مبنی ہے جب اہل کتاب یہودی اور عیسائی نے دعویٰ کیا کہ ان کے مذہب کے پیروکار ہی اللہ کی رضا اور جنت کے حقدار ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ صرف مخصوص قوم یا مذہب نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارے، ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، وہ اللہ کے انعام کا حقدار ہے۔ اس آیت کے نزول کا پس منظر اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی ان بحثوں پر تھا جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے۔ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو ان کے مذہب پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس دعوے کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ حقیقت میں جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو اللہ کے لیے اپنی زندگی گزاریں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا قوم سے ہوں۔ من اسلم وجہہ للہ، اس کا مطلب ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرب سجدہ کرے اور اپنی تمام تر خواہشات، عقائد اور اعمال کو اللہ کی رضا کے تابع کرے، وہ شخص دراصل اسلام کی روح کو سمجھتا ہے۔ اسلام کا معنی ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یعنی زندگی کا ہر عمل اللہ کے حکم سے ہم آہنگ کرنا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص نہ صرف اپنے اعمال میں اللہ کے لیے خلوص رکھتا ہے، بلکہ اپنے عمل کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ احسان کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو اس قدر خوبصورتی سے کرے کہ گویا وہ اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہو، یعنی اس کی عبادت میں ایک خاص نوعیت کی دقت اور خلوص ہو۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ کی رضا کے لیے اچھے عمل کرنے والوں کا انعام اللہ کے پاس ہے۔ یہ انعام دنیا کی کسی چیز سے بہتر ہوگا۔ اللہ کا انعام ہے، یقینی ہے، اور یہ اس کی طرف سے وعدہ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ تو قیامت کے دن خوف ہوگا، کیونکہ اللہ کا انعام اور اس کی رضا انہیں مل چکی ہوگی، نہ ہی وہ دنیا یا آخرت میں غم میں مبتلا ہوں گے۔ ان کے دل میں سکون اور اطمینان ہوگا، کیونکہ اللہ کی رضا میں ان کا دل محض خوشی اور سکون پائے گا۔ اللہ کی رضا کی اصل اہمیت۔ اس آیت میں یہ سکھایا گیا کہ کسی بھی عمل کی اصلی اہمیت اللہ کی رضا میں ہے۔ کوئی بھی شخص جب اپنے عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو اللہ اس کے عمل کو قبول کرے گا اور اس کا انعام بے شمار ہوگا۔ خلوص اور اچھے عمل کا معیار۔ اسلام میں نیک عمل کا معیار صرف دنیا کے مروجہ معیار سے نہیں ہے، بلکہ وہ عمل اللہ کے لیے خالص، معیاری اور کامل ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد ہے کہ انسان کی عبادات اور اعمال میں ہر وقت اللہ کا خوف اور اللہ کی رضا کا عنصر شامل ہو۔ خوف و غم سے آزادی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، ان پر قیامت کے دن کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی رضا میں جو سکون اور اطمینان ہے، وہ ہے دنیا اور آخرت کے تمام دکھوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کی رضا انسان کو دنیوی پریشانیوں اور آخرت کے عذاب سے بچاتی ہے۔ مساوات۔ اس آیت میں اللہ کے ہاں جنت کا دروازہ کسی مخصوص قوم یا نسل کے لیے نہیں، بلکہ ایمان اور نیک عمل کے معیار پر ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے ہاں سب انسان برابر ہیں اور وہ کسی قوم یا نسل کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے زندگی گزارنا۔ اس آیت میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی کو گزارنے کی اہمیت بتائی گئی ہے، یعنی انسان کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔
نیک عمل کا معیار۔ صرف عمل کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ عمل خالص اور کامل ہونا چاہیے تاکہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ اللہ کے انعام کا وعدہ۔ اللہ نے اپنے ان لوگوں کے لیے انعام کا وعدہ کیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ خوف اور غم سے آزادی۔ اللہ کے انعام کا حاصل کرنے والے افراد کو قیامت کے دن نہ خوف ہوگا اور نہ غم۔ ان کی زندگی میں سکون، اطمینان اور خوشی ہوگی۔ تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ یہ آیت اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے ہاں کسی خاص قوم یا نسل کا کوئی فرق نہیں، بلکہ جو بھی اللہ کے لیے نیک عمل کرے گا وہ اس کے انعام کا حقدار ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ جنت میں داخلہ کسی خاص قوم، نسل یا مذہب سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق انسان کے اعمال اور اللہ کے لیے کیے گئے خالص ایمان سے ہے۔ اس آیت کو سمجھانے کے لیے ہم 3 دنیوی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ایک یونیورسٹی میں داخلہ، محنت اور قابلیت کی بنیاد پر۔ مثال: فرض کریں کہ ایک یونیورسٹی میں داخلہ کے لیے مخصوص گروہوں یا خاندانوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا جائے، حالانکہ ان کے پاس واقعی وہ مہارت یا قابلیت نہیں جو دوسرے طلباء کے پاس ہو۔ یہ فیصلہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ صرف ایک گروہ کے افراد کو اہمیت دی جا رہی ہے، نہ کہ ان کی صلاحیتوں کے حساب سے۔ تشبیہ: یونیورسٹی کا داخلہ اس بات کی مانند ہے کہ اللہ کے ہاں جنت کا دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے کھلا ہے جو اللہ کے لیے اپنی زندگی گزاریں، چاہے وہ کسی قوم یا نسل سے ہوں۔ جیسے یونیورسٹی میں داخلہ قابلیت اور محنت پر منحصر ہوتا ہے، ویسے ہی جنت میں داخلہ نیک عمل اور ایمان پر مبنی ہے، نہ کہ نسل یا مذہب پر۔ ایک ہسپتال میں علاج، دوا اور علاج کا معیار۔ مثال: فرض کریں کہ ایک ہسپتال میں صرف ایک خاص کمیونٹی یا علاقے کے لوگوں کو بہترین علاج فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ باقی سب کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں ڈاکٹر کے اخلاق، مہارت اور علاج کے اصول نظر انداز ہو جاتے ہیں، اور صرف پہچان یا خاندانی تعلق کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تشبیہ: اس آیت کی طرح اللہ کے ہاں علاج کا معیار صرف اور صرف نیک عمل اور ایمان پر ہے۔ اللہ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، اور اس کا انعام کسی نسل یا کسی ہی نہیں ہے، گروہ کے بجائے ایمان اور عمل پر مبنی ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اس کو اس کا انعام ملے گا، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ ایک کمپنی میں ترقی، صلاحیت پر انحصار۔ مثال: فرض کریں کہ ایک کمپنی میں ترقی صرف اس بات پر منحصر ہو کہ آپ کس خاندان یا برادری سے ہیں، اور باقی کے لوگ صرف اس وجہ سے ترقی نہیں کر پاتے کہ وہ ایک مختلف پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح ترقی کا حق صرف ان لوگوں کو دیا جائے گا جو مخصوص خاندان یا قوم سے ہوں گے، نہ کہ ان کی صلاحیتوں پر۔ تشبیہ: یہ اللہ کی رضا کی مثال ہے جہاں ترقی اور کامیابی صرف ایمان اور نیک عمل پر منحصر ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے یہ واضح کیا کہ جنت کا دروازہ کسی قوم یا نسل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر کھلتا ہے۔ جیسے کمپنی میں کامیابی صلاحیت پر منحصر ہے، ویسے ہی اللہ کے ہاں جنت کا انعام ایمان اور عمل پر ہے۔ کا آج کی زندگی سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے اعمال کا معیار اللہ کی رضا ہے، اور اس کا انعام خالص ایمان اور نیک عمل پر منحصر ہے، نہ کہ کسی نسل، قوم یا مذہب کی بنیاد پر۔ مذہبی اختلافات کا خاتمہ۔ آج کے دور میں مختلف مذاہب اور قوموں کے درمیان اختلافات ہیں، اور بعض اوقات لوگ اپنی شناخت کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کم تر سمجھتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا ہی اصل معیار ہے، اور کسی بھی انسان کا مقام اس کے ایمان اور عمل سے طے ہوتا ہے، نہ کہ اس کے مذہب یا نسل ہے۔ سے کامیابی اور سکون کا راستہ۔ آج کی زندگی میں لوگ دنیاوی کامیابی کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن اس آیت میں جو کامیابی اور سکون کا وعدہ کیا گیا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز کا فائدہ اور سکون صرف اللہ کے راستے پر چل کر ملتا ہے۔ فرقہ واریت کا مقابلہ۔ آج کل دنیا بھر میں فرقہ واریت، شدت پسندی اور مذہبی تصادم دیکھے جاتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے اللہ ہمیں سکھاتا ہے
کہ فرقہ واریت نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا پر عمل کرنا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر حقیقی سکون اور کامیابی ممکن نہیں۔ اللہ کی رضا پر ایمان اور عمل۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا اصلی مقصد اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ اس کا انعام ضرور دے گا، چاہے وہ کسی بھی قوم یا مذہب سے ہو۔ کسی قوم یا نسل کا معیار نہیں۔ اس آیت میں اللہ نے واضح کیا ہے کہ جنت کا دروازہ کسی خاص قوم یا نسل کے لیے نہیں، بلکہ اس کا دروازہ ہر اس شخص لیے کھلا ہے جو اللہ کے لیے زندگی گزارے، چاہے وہ کسی بھی قوم یا نسل سے ہو۔ نیک عمل اور اخلاق۔ آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ نیک عمل اور اچھے اخلاق کی اہمیت ہے۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ اچھے عمل اور اخلاق بھی ضروری ہیں۔ خوف اور غم سے آزادی۔ اللہ کی رضا میں جو لوگ زندگی گزاریں گے، ان پر قیامت کے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم۔ ان کا دل سکون اور اطمینان سے بھرے گا۔ انسانی مساوات۔ اس آیت سے انسانوں کے درمیان مساوات کا درس ملتا ہے۔ اللہ کے ہاں کسی قوم یا نسل کا فرق نہیں، بلکہ انسان کا مقام اس کے ایمان اور نیک عمل پر ہے۔ اے اللہ، ہم تیری رضا کی تلاش میں ہیں۔ ہمارے دلوں کو اپنی رضا کی روشنی سے بھر دے اور ہمارے عملوں کو اپنی مرضی کے مطابق کر دے۔ ہمیں دنیا و آخرت میں تجھ سے سکون اور اطمینان کی حالت عطا فرما، تاکہ ہم تیرے راستے پر چلتے ہوئے کبھی بھی خوف یا غم میں مبتلا نہ ہوں۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں میں نیک عمل اور اچھے اخلاق کی روشنی بٹھا دے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر لمحہ اپنے عمل کو تیرے لیے خالص اور بہتر طریقے سے ادا کریں، تاکہ ہماری عبادات اور عمل تیرے قریب لے جائیں اور ہم تیری رضا کے قریب پہنچ سکیں۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں اپنی ہدایت عطا فرما تاکہ ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور امن سے رہیں۔ ہمیں فرقہ واریت اور نفرت کی بجائے تیری رضا کی جانب راغب کر، اور ہم سب کو یہ سیکھا کہ ہر انسان کا مقام ایمان اور عمل کے لحاظ سے ہے، نہ کہ اس کی نسل یا قوم کے لحاظ سے۔ آمین۔